جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ چین نے 23 اکتوبر کو ایک نیا قانون پاس کیا، نیو باؤنڈری لا، اور تقریباً 62 کلازز ہیں اس کی۔ اس کو لے کر بھارت میں بڑی پریشانی اور بے چینی ہے۔ بھارت کا میڈیا بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور وہاں پہ جو تجزیہ نگار ہیں، سابق سفارتکار ہوں یا آرم فورسز کے سابق آفیسرز ہوں، ان میں ایک نظر آتا ہے کہ بڑی بے چینی ہے، اور دو چیزیں بڑی اہم وہ جو ہیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی چین نے یک طرفہ طور پہ یہ قانون پاس کر کے جو اس کے تنازعات ہیں، چاہے نیپال ہو، بھوٹان ہو، بھارت ہو، ان تنازعات کو حل کرنے میں اب زیادہ مشکلات پیش آئیں گی اس قانون کے پاس ہونے کے بعد، کیونکہ اس قانون میں جہاں بہت سی باتیں ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ان بارڈر ایریاز میں یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے وہاں پہ آبادیاں قائم کرے گا چین، وہاں پہ نئے ولیجز تعمیر ہوں گے ڈیول پرپز۔ تو اس سے لے کر بڑی پریشانی ہے بھارت میں کہ یہ قسم کا جو ہے نئی سیٹلمنٹس اگر وہاں پہ ہو رہی ہیں تو پھر یہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے جو بھی گفتگو ہوگی، مذاکرات ہوں گے، اس میں بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ دوسری ایک تجویز جو میں مختلف لوگوں سے سن رہا تھا اور پڑھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جی اگر چائنا مثال کے طور پر کسی ایک سیکٹر میں قبضہ کرتا ہے، بھارت کی طرف جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا جو حصہ اس کے قبضے میں ہے، تو بھارت کو چاہیے کہ فوری طور پہ کسی دوسرے سیکٹر میں چائنا کی طرف جو بارڈر ہے، زمین ہے، اس پہ قبضہ کر لے، تاکہ پھر آپ کی جو مذاکرات میں جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹیکٹیکل جو ہے ایک تجویز دی گئی ہے کہ بھئی ہماری حکومت کو، ہماری آرم فورسز کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح ہی ہم چھوڑتے رہے جس طرح بھارت بقول بھارت کے کہ چین نے گلوان ویلی پہ قبضہ کر لیا ہے وہاں کچھ ایریاز میں پچھلے سال، تو اب ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ ہم چین کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے دوستو کہ بھارت تو شاید بجا ہی کہتا ہو، میں یہ اس کو بھی کنٹیسٹ نہیں کر رہا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بھارت کی جو پالیسیز ہیں یا بھارت کے جو تجزیہ کار ہیں یا جو سابق سفارتکار بھی ہیں یا آرم فورسز کے لوگ ہیں، وہ ڈپلیسٹی سے کام لیتے ہیں۔ ان کو بھارت کا تو نیا قانون نظر آ گیا، لیکن انہوں کو یہ نظر نہیں آیا کہ بھارت نے جو 5 اگست 2019 کو اقدامات لیے تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے کانٹیکس میں، اس نے کتنا اس تنازع کو مشکل بنا دیا پاکستان کے ساتھ یا کشمیریوں کے ساتھ فار دیٹ میٹر۔ تو یہ ان کو نظر نہیں آتا، حالانکہ اگر آپ سپریم کورٹ، بھارت کی سپریم کورٹ کا 4 اپریل 2018 کا فیصلہ پڑھیں تو اس میں بھارت کی اپنی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے، جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس ہے، اور جو آرٹیکل 370 یا 335 ہیں، یہ اب پرماننٹ ہیں، ان میں اب نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ ہی ان کو آئین سے نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اسپیشل اسٹیٹس جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سے آیا تھا، سو کالڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سے، وہ ایک پرماننٹ ہے۔ اب حکومت نے تو چلیں اپنے جو ان کا آئین ہے آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی بھی کی، آرٹیکل 370 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سارے کام کیا، وہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ کی رولنگ کے خلاف بھی یہ سارا آئین جو تبدیلیاں آئین میں کی۔ تو بھارت کے تجزیہ کاروں کو اور ان کے سابق سفارتکاروں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ان کو یہ تو نظر آ گیا کہ چائنا نے جو نیا قانون پاس کیا ہے اس سے اب مذاکرات میں مشکل پیش آئے گی، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ بھارت نے جو اقدامات لیے ہیں 5 اگست 2019، تو اس نے بھی کتنا یہ مشکل بنا دیا ہے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے۔ اس لیے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ بھارت نے یہ مشکل پیدا کی ہے،
اب بھارت پہ ہی یہ لازم ہے کہ وہ اس معاملے کو اس مشکل سے نکالے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اب جو بھارت کی سپریم کورٹ ہے اس کو کچھ صحیح فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ایک رولنگ ججمنٹ موجود ہے، اور اس وقت 22 سے 23 پٹیشنز اس فیصلے کے خلاف پینڈنگ ہیں بھارت کی سپریم کورٹ میں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ ان معاملات، ان پٹیشنز کو سنے، اور جو بھی ترامیم بھارت کی پارلیمنٹ نے کیے ہیں ان کو کالعدم قرار دے دے، کیونکہ اس کی جو پرانی ججمنٹ ہے بالکل اس کے عین مطابق ہوگا۔ معاملات، حالات تبدیل تو نہیں ہوئے کہ آپ جو ہے ایسے اقدامات کریں جو غیر آئینی ہوں۔ تو لیکن میں بھارت کی سپریم کورٹ سے بھی کوئی زیادہ توقعات نہیں رکھتا، کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی سپریم کورٹ بھی اب سیاسی ہو گئی ہے، تو اس سے کسی غیر سیاسی انصاف پہ مبنی فیصلہ کرنے کی امید رکھنا بھی میرے خیال میں بیوقوفی ہی ہوگی۔ لیکن اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ بھارت کے اس اقدام نے، غیر آئینی اقدام نے ایک ایسی نئی سچویشن کریٹ کر لی ہے جس سے تنازع کو اور مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لیکن بھارت کے تجزیہ کاروں کو، سابق سفارتکاروں کو، سابق جرنیلوں کو یہ باتیں نظر نہیں آتی۔ ان کو چین کا قانون تو نظر آ گیا، لیکن اپنے قانون پہ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور وہ کہی جا رہے ہیں کہ کشمیر ان کا ٹوٹ ٹانگ گیا، ٹوٹ ٹانگ گیا۔ بابا ٹوٹ ٹانگ کہاں سے ہو گیا؟ کچھ خدا کا خوف کریں کچھ، لیکن بہرحال اب یہ ریئل پالیٹک ہے، اور بھارت کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ جو اس قسم کی ڈپلیسٹس جو ہے وہ باتیں وہ کرتا رہے، اور وہ کرتا رہے گا۔ چین سے بہرحال ان کی جان تو جاتی ہے۔ 1962 کی جو جنگ ہے اس میں جو شکست ہوئی بھارت کو، وہ ابھی تک وہ بھولے نہیں ہیں، اور چین سے بہرحال خائف تو رہتا ہے بھارت۔ اور چین چونکہ ابھرتی ہوئی پاور ہے، اور مستقبل کی سپر پاور بھی ہے، تو اس لیے بھارت کبھی کوڈ کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا سہارا لیتا ہے، تو یہ معاملات جاری رہیں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا، بتانا تھا کہ جہاں بھارت کو، یا بھارت کے تجزیہ کاروں کو، سفارتکاروں کو، جرنیلوں کو چین کا قانون نظر آتا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ مسائل اور بگڑ جائیں گے اس قانون سے، تو ان کو کم از کم یہ بھی احساس کرنا چاہیے کہ بھارت کی حکومت نے اور پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا 5 اگست 2019 سے، اس سے بھی مقبوضہ جموں یا جموں کشمیر کا جو تنازع ہے وہ بھی بگڑ گیا ہے۔ تو کبھی کبھی اس پہ بھی ذرا بات کر لیا کریں، تاکہ صحیح معلوم ہو کہ آپ چیزوں کو جمہوری انداز سے دیکھتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔